جو ان کی ضرورت تھی اس کا نقصان آپ کی پارٹی کو ہوا. آج محمود خان اچکزئی کو خان نے اٹھایا اور آپ سیاسی کمیٹی میں ہمارے سورس کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سب سے بڑی آواز ہے کیونکہ آپ کی خواہش اپوزیشن لیڈر بننے کی ہے، اسی لیے آپ نظر آتے ہیں یہ ان سماعتوں کے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلے تو آج کے کیس پہ ایک بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف. خان صاحب کا کیس پھر لگا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا احساس ہوگا، محترم چیف جسٹس صاحب کو بھی، کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. بے شک 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، لیکن ہم پھر بھی اگر ہم یہاں آتے ہیں اس عمارت میں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج بھی اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اس لیے آ رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو. بغیر کسی گناہ کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران 2 سال سے 2.25 سال سے جیلوں میں کس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو کوئی سزا دی گئی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ تو ان کی آج ہم توقع رکھتے ہیں کہ بیلیں ہوں، خان صاحب کی بیلیں ہوں، اور پھر ہائی کورٹ میں خان صاحب کا القادر کا جو سزا معطلی کا کیس ہے وہ بھی لگے. تقریباً 2 مہینے میرے خیال میں ہونے کو آئیں گے، اس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. تو توقع ہے کہ خان صاحب رہا ہوں. اور میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کیسز سیاسی ہیں، جوڈیشل نہیں ہے، انصاف پہ مبنی کیسز نہیں ہے. اس کا حل بھی سیاسی ہے، اور حل یہ ہے کہ یہ کیسز فی الفور ختم کیے جائیں اور ملک کے اور قوم کے اور امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے اس ملک کو چلانا بھائی کیسے ہے. آئین پہ چلانا ہے یا کسی کی من مرضی پہ چلانا ہے؟ من مرضی بھی تو 75 سال سے چلا، کیا ملک چلا؟ نہیں چلا. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، جہاں تک آپ کا اپوزیشن لیڈر وغیرہ کی بات ہے، دیکھیے کل تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، مجھے کوئی خاص بات کا موقع نہیں مل سکا. اصل میں تو کل ڈسکشن اس پہ ہونی تھی کہ ہم بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا نہیں. خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ بائی الیکشنز کی طرف جایا جائے یا نہ جایا جائے، یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرے. پولیٹیکل کمیٹی میں جو رائے آئی ہے اس کا اجمالی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختیار ان لوگوں کو دیا جائے جنہوں نے قربانی دی ہے. کیا وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا وہ سیٹ کو وہاں خالی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے اختیار دے دیا. اب اگر عمر ایوب صاحب جن کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یا شبلی فراز صاحب، یا زرتاج گل وزیر صاحبہ، یا چٹھا صاحب، یا ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رائے صاحب، اگر وہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، یہ اختیار ان کا ہے کیونکہ قربانی دیے بیٹھے ہیں. یا وہ کہتے ہیں نہیں اس حلقے میں فی الحال نہ لڑیں، میرے خیال میں پارٹی اس کو آنر کرے گی اور آنر کرنا بھی چاہیے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے، اس پہ خان صاحب کا جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے، وہ آخری ہے، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا. البتہ صرف یہ تجویز اور یہ گفتگو کل ہوئی ہے، عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی، شبلی صاحب نے، سب نے، کہ جب تک یہ فیصلہ نہ آ جائے کہ عمر ایوب صاحب کا یا شبلی فراز صاحب کا، احمد خان بچر صاحب کے کیسوں کا کیا فیصلہ ہوگا، تب تک اپوزیشن لیڈر پہ پیش رفت نہ ہو. اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ اپنی سیٹوں پہ واپس آئیں، جو ان کا حق بنتا ہے، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ خان صاحب کا ہوگا اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما صرف اس وقت سامنے آتے ہیں خان کے لیے جس وقت عہدے چاہیے ہوتے ہیں. عامر ڈوگر یا آپ تو اڈیالہ کے قریب خان نے کہا تھا ایم این اے سارے پہنچے، پارلیمنٹ میں ڈی آئی جی سے اجازت لیتے رہے کہ پلیز ہمیں گرفتار نہ کریں، ہم اڈیالہ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے پھر اڈیالہ بھی نہیں گئے، 9 ایم این اے تھے جس کا خان کو ضرورت دیکھیں جہاں ہوتی ہے. تک عہدوں کا تعلق ہے، میرا تو یہ ریکارڈ ہے کہ میں جتنے سال میرے پی ٹی آئی میں ہو گئے ہیں، سوائے ایک عہدے کے جو مردان میں ڈسٹرکٹ کا میں پریزیڈنٹ بنا تھا کارکنوں کے ووٹ سے، میں تو کوئی عہدہ آج تک نہیں لیا. میں تو بغیر عہدے کے لڑ رہا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک اڈیالہ کا تعلق ہے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ تمام ایم این ایز میں سے جو پارلیمنٹیرین ہیں سب سے زیادہ میں ہی گیا ہوں، اور وہاں پولیس سے بھی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، اور کئی بار انہوں نے اب تو اڈیالہ کے گیٹ کے اندر جانے تک نہیں دیتے بلکہ راستے میں روک لیتے ہیں. جہاں تک 5 اگست کا میرے خیال میں شیرازی صاحب اس طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں، 5 اگست کو پارٹی کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ ایم این ایز جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچیں، اور سب نے جو ہے اس میں احتجاج کرنا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اور اڈیالہ جا کے بھی. ہوا یہ کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ تو کشمیر کے لیے اور خان صاحب کے لیے بات ہوئی، لیکن جب ہم سب اکٹھے نکلنے لگے تو دروازے بند کر دیے گئے. نہ صرف اس دن بند کیے گئے بلکہ اگلے دن پھر بند کیے گئے، اور ہم نے پھر یہ بات کی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو رو رہے ہیں، یہاں تو پارلیمنٹ کو ہی مقبوضہ پارلیمنٹ بنا دیا ہے. اب بھی دروازے کھول دیے گئے تھے اور ڈی آئی جی سے کیا گارنٹی؟ چور دروازوں سے نہ آتے ہیں شیرازی صاحب، نہ چور دروازوں سے جاتے ہیں. ہمارا حق ہے، یہ پارلیمنٹ قوم کی امانت ہے،
मेन दरवाजे से आने और जाने वाले लोग हैं और हमने इकट्ठे निकलना था, इकट्ठे वहाँ पहुँचना था। क्यों नहीं पहुंचे कुछ सर? रहनुमाओं की जो मुलाकातें होती हैं क्या वो चोर दरवाजे से जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए? कहाँ अडियाला की बात अडियाला करें? की बात करें। नहीं, वहाँ तो एक ही दरवाज़ा है जो बड़ा कम खुलता है। मुझ पे तो 9 महीने से बंद है। लेकिन शायद मुझसे कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है ऊपर ताकतवर हल्का। लोगों के लिए जब चाहे वो जाके यहाँ से मुलाकात। नहीं, कुछ हमारे लोग मिल भी आते हैं, मैं समझता हूँ। देखिए, मैं इस सोच का हामिल हूँ, मेरी एक मिनट, देखिए मैं इस सोच का हामिल हूँ कि अगर हमारी तहरीक इंसाफ में से कोई एक भी बंदा गया है उस पर उंगली ना उठाएं, वो भी हमारा भाई है। कोई तो जा रहा है। जैसे अभी अली बुखारी साहब तशरीफ़ ले गए, कुछ दिन पहले कुछ हमारे और वकला तशरीफ़ ले गए थे, चाहे उनकी सिस्टर्स जाती हैं, हमारे की लीडरशिप जाती है। मैं कहता हूँ जिसको भी मौका मिलता है उस पर उंगली ना उठाएं, बल्कि उसको सपोर्ट करें, ताकि कम से कम खान साहब से हमारा रब्ता बहाल हो। क्योंकि अली भाई से, बुखारी साहब से मेरी परसों टेलीफोन पे बात हुई जब वो मुलाकात करके आए। मैं सिर्फ इसलिए कॉल की, मैं 9 महीने से नहीं मिल पाया खान साहब से, मैं पूछना चाह रहा था उनकी सेहत कैसी है। उन्होंने मुझे बताया, और शायद ये बात वो कर चुके हैं तो इसलिए मुझे करना मुझे मुनासिब है। उन्होंने कहा कि सेहत उनकी ठीक लग रही है, माशाल्लाह फिट हैं, हौसले में हैं। लेकिन खान साहब ने ये बताया है कि उनका कोई 4 हफ्तों से, मतलब तकरीबन महीना हो गया है, अखबार टीवी वगैरह सारा कुछ बंद। के साथ जो हो रहा है, ये भी रिपोर्ट हुआ है कि उनका जो सेल है उसमें पानी आता रहा है, करंट लगते रहे हैं। ये क्या है यार? फॉर्मर फर्स्ट लेडी तो छोड़ें, खातून है भाई, शीज़ खातून है, पर्दादार खातून है, ये क्या तरीका है? तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे लोग खान साहब से मिल आते हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर, आप आर्मी चीफ से बात की मुज़ाकरात करना चाहते थे, डीआईजी को स्पीकर ऑफिस में बुला के करते हैं, इतना डाउन फॉल। शराई साहब, आप आज बड़े ख़तरनाक मूड में हैं और बड़े ख़तरनाक बाउंसर मार रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप शोएब अख्तर हैं तो इधर भी जावेद नहीं आ रहा है। देखिए, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ साहब से कोई मुज़ाकरात करने हैं। हम ये कहते हैं कि हमने मुक़्तदरा से भी बात करनी है और हमने सियासी क़यादत से भी, जिसके पास इख्तियार है। और इसलिए ये बात नहीं करनी जो मियाँ साहब कहते थे कि मुझे बिठाओ। नो, इमरान खान ये नहीं कहेंगे कि मुझे बिठाओ। इमरान खान ये कहेंगे तुसी साइड पे हो जाओ, मुल्क नू आइन पे चलने दो। थैंक यू।